بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا کسی کے سوالات کا جواب دینے کے لیے قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ 13ویں سالانہ کانفرنس آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے کسی سے کوئی مقابلہ نہیں کرنا اور نہ ہمارا کسی سے کوئی مقابلہ ہے۔ ہم اس کانفرنس کو صرف اس بات تک محدود رکھتے ہیں کہ یہاں سے سچا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کتاب و سنت پر مبنی جو تعلیم ہے وہ عوام الناس کو دی جائے۔ اب تک آپ یہاں تشریف فرما ہیں، کسی کے خلاف کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ بیجا ہم کسی کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ آپ ذہن میں رکھیں، اگر کوئی اس بات پر ناراض ہوتا ہے تو وہ ہوتا رہے، ہمیں اس کی ناراضگی کا کوئی میرے دوستوں خوف اور ڈر نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ہمارے بزرگوں نے اور اولیاء کرام نے، حضرات محدثین کی جماعت نے اور صحابہ کرام کی جماعت کا یہ مشن تھا، آج تک اس مشن کو الحمدللہ ہم جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ مشن کتاب و سنت پر مبنی خالص دعوت یہ ہمارا مشن ہے، اور یہ مشن انشاءاللہ ہم جاری و ساری رکھیں گے۔ ہمارے بعد ہماری اولادیں اور ہماری اولادوں کے بعد ان کی اولادیں انشاءاللہ اس مشن کو جاری رکھیں گے۔ یہ وہ پاکیزہ مشن ہے جو صحابہ کرام کا مشن تھا، یہ وہ پاکیزہ مشن ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مشن تھا، اولیاء اعظام کا مشن تھا، ولی اللہ ولی الرحمن ان کا مشن تھا۔ وہ مشن کیا ہے؟ میں صرف ایک بات عرض کیے دیتا ہوں، جائیے احادیث کا اور تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ ایک مثال میرے سامنے سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، لیکن ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بصرہ کے بہت بڑے مفتی ہیں حضرت زید بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعی ہیں اور یہ بصرہ سے مدینہ منورہ کا سفر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات کرنے کے لیے، ان کا دیدار اور زیارت کرنے کے لیے یہ بصرہ سے مدینہ منورہ پہنچے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات ہوئی۔ بصرہ کے مفتی زید بن جابر عرض کرتے ہیں، حضرت آپ نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا، آپ نے وحی کا دور دیکھا، ڈائریکٹ اللہ کے رسول پر وحی جو آتی تھی، آپ اللہ کے رسول سے وہ وحی براہ راست سماعت فرماتے تھے۔ آپ نے رسول اللہ کی راتیں دیکھی ہیں، آپ نے رسول اللہ کا دن دیکھا ہے، آپ نے رسول اللہ کی نمازیں دیکھی، تہجد دیکھی، فرائض دیکھے، آپ نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا، رسول اللہ کے سامنے زانو تلمذ طے کیے۔ میں بصرہ سے آیا ہوں، بس ایک نصیحت لینے کے لیے آیا ہوں، آج وہ نصیحت مجھے فرمائیں، پوری زندگی کا نچوڑ میرے سامنے بیان کیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے لمبی چوڑی بات کرنے کی بجائے پورے دین کا خلاصہ، پورے وحی کا خلاصہ اور نچوڑ زید بن جابر کے سامنے بیان کرتے ہوئے کہا تھا، میری بات سنو، میں نے سنا ہے تم بصرہ کے بہت بڑے مفتی ہو، بس اس نصیحت کو پلے باندھ کر لے جاؤ، وَلَا تُفْتِرْ إِلَّا بِقُرْآنٍ نَاطِقٍ أَوْ سُنَّةٍ وَاضِحَةٍ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ۔ اے زید بن جابر، بصرہ کے مفتی، یہ نصیحت پلے باندھ کر لے جاؤ، جب بھی فتویٰ دینا یا اللہ کے قرآن سے دینا یا محمد رسول اللہ کے فرمان سے دینا، فَإِنْ فَعَلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ۔ اگر تم نے کتاب و سنت کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے فتویٰ دیا، رائے سے، قیاس
کتاب و سنت کو پس پش ڈال کر اگر تم نے کسی کو فتویٰ دیا ہلکتا واہلکتا، سن لو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے، اور جس کو فتویٰ دو اس کو کہ ہلاک کر دو گے، تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے، تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے، اور جس کو فتویٰ دو گے اس کو بھی ہلاک کر بیٹھو گے، تم سے فتویٰ لینے والا بھی ہلاک ہو جائے گا اور تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہی مسلک اہل حدیث کا امتیاز نہیں ترا امتیاز ہے۔ ہم لوگوں کو یہ خری اور خالص دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں آؤ، ائمہ سے غلطی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ، وحی کی طرف آؤ، کتاب و سنت کی طرف آؤ، بس اور بس اور بس کتاب و سنت کی اتباع اور پیروی میں کامیابی اور کامرانی، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی، یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہمارا دستور ہے۔ اور سن لو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس بات کو پلے باندھ کر لے جاؤ، مرکز کی ہدایت پر اور مرکز کے نام ضبط کرنے پر قاری عمر فاروق صدیقی کو ہم نے اپنا امیر مانا ہے۔ اگر ان کی امارت میں اختلاف کرنے کا کسی کو سب سے زیادہ حق ہے تو وہ مجھے تھا۔ الحمدللہ میں نے یہاں رہتے ہوئے امن اور سکون کا درس دیا، اور یہاں رہتے ہوئے بے شمار مخالفتیں لی، حسد اور بغض اور کینے کا سامنا کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ کئی مساجد کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ میں نے لڑائی کی، میں نے دشمنیاں دی، میں نے موڑ کھنڈے کی عوام کو سمجھایا کہ اتحاد و اتفاق میں برکت ہے، اسی میں سکون ہے۔ لیکن مرکز کا آرڈر آیا، ہم نے سرے تسلیم خم کرتے ہوئے صدیقی صاحب کو اپنا امیر مانا ہے۔ آپ بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ جو امیر مانتے ہیں سب ہاتھ کھڑا کریں، اور جو نہیں مانتے ہاتھ کھڑا نہ کریں۔ ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں، ہم پیار و محبت کا درس دینے والے، اور انشاءاللہ ان کی امارت میں، ان کی نگرانی میں پورے ضلع میں ہر بستی، ہر چوک، ہر چوراہے میں، ہر گاؤں میں، ہر ڈھاری پر انشاءاللہ یہ کتاب و سنت کی خالص دعوت لے کر پہنچیں گے۔ کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ العزیز۔ آخری بات، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، اور اماموں کو کون نہیں مانتا؟ کون نہیں مانتا؟ حضرت شاہ صاحب موجود ہیں، اللہ کی قسم، سننا اللہ کی قسم، بحالت وضو مسجد میں کھڑا ہو کر ان سے ستائش کی بھیک مانگنے کے لیے نہیں، اور ان کے خوف اور ڈر کی وجہ سے بھی نہیں، ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں۔ بولو، 12 اماموں کو مانتے ہیں۔ جو نہیں مانتا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ اہل حدیث ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ جو ان ائمہ دین کو، خانوادہ رسول کو نہیں مانتا، اس کا کلمے کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں اس کا کلمے کے ساتھ۔ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں۔ جو اہل بیت کو نہیں مانتا، اللہ کی قسم، سب سے زیادہ سفید کون سی چیز ہوتی ہے؟ کیوں جی؟ دودھ کو بھی لوگوں نے سفید نہیں رہنے دی۔ دودھ سے زیادہ سفید اگر کوئی چیز ہے، ہم اتنا سفید اس کو کافر مانتے ہیں۔ جو پنجتن پاک کو نہیں مانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندادے کو نہیں مانتا، جو اہل بیت کو نہیں مانتا،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھو ہم صدیق و فاروق عثمان و علی کو بھی اپنا امام مانتے ہیں، صدیق کو بھی اپنا امام مانتے ہیں، فاروق کو بھی اپنا امام مانتے ہیں، علی المرتضی شیر خدا فاتح خیبر کو بھی اپنا امام مانتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شاگرد آتا ہے اور شاگرد عرصہ دراز حضرت امام شافعی کی خدمت کرتا ہے، ان کے سامنے بیٹھ کر درس حدیث لیتا ہے، تعلیم و تربیت سیکھتا ہے۔ آخر یہ شاگرد جب آخری سبق لے چکا، درس حدیث کی تکمیل کر چکا، ایک دن جدائی کا وقت آ گیا۔ یہ شاگرد ہزاروں میں سفر طے کرنے کے بعد حضرت امام شافعی کی خدمت میں آیا تھا۔ جب درس حدیث تکمیل کر چکا، استاد کے سامنے کھڑا ہے، میرے دوستو ہماری دعوت پر غور کرو، ہماری دعوت پر غور کرو، مولویوں کے کہنے پر ہمیں گستاخ نہ کہو۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے اس معاملہ میں کسی کا خوف دل میں نہیں رکھتا، مجھے کسی کا خوف نہیں ہے حق بات بیان کرنے میں۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے سامنے یہ شاگرد کھڑا ہے اور کہتا ہے، حضرت صاحب میں نے آپ کی خدمت کی، میں نے آپ کے سامنے دانوے تلمس طے کیے، درس حدیث آپ سے لیا۔ حضرت آج میں اپنے گھر کو جا رہا ہوں، اپنے وطن کو جا رہا ہوں، اور شاگرد کی گفتگو میں لڑکھڑاہٹ ہے، جدائی کا وقت ہے اور مفارقت کا غم ہے سینے میں۔ حضرت صاحب مجھے کوئی آخری نصیحت فرمائیں۔ عمر فاروق صدیقی صاحب الحمدللہ مدارس کی زندگی انہوں نے گزاری، پوری بلوغ المرام بلکہ نخبۃ الحدیث سے لے کر صحیح بخاری تک تعلیم حاصل کی۔ ان لوگوں سے پوچھو، مجھ سے پوچھو، نورانی قاعدے سے لے کر صحیح بخاری تک درس لینے والوں سے پوچھو، استادی اور شاگردی کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ لائق شاگرد، تابعدار شاگرد اپنے استاد کی نگاہ میں اپنے حقیقی بیٹے سے زیادہ اس کا پیار ہوتا ہے، اس کی قدر ہوتی ہے۔ اے میں نہ پڑھی نہ وقت میں پڑھی، خطیب پاکستان فلانا علامہ بن گیا، محدثین نے اس سے حدیث نہیں لی۔ میرے شیخ محترم، بلکہ مجھے یاد آ گیا، حضرت قاری صبغت اللہ حسن صاحب اور میں تشریف فرما ہے، ان سے پوچھئے، الحمدللہ روحانی ہمارے باپ ایک ہی ہیں۔ کیوں حضرت صاحب؟ مولانا حور صاحب سے انہوں نے پڑھا، ان سے میں نے پڑھا، ہمارے اساتذہ کرام ایک ہیں، اور محدثین کی ہاں یہ سلسلہ چلتا تھا، یہ میرا استاد ہے، یہ میرا باپ ہے، استاد کا استاد دادا استاد ہوتا تھا۔ الحمدللہ ہمارے استاد بھی ایک ہیں اور ہمارے دادا استاد بھی ایک ہیں۔ ان کی گفتگو سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ پڑھے ہوئے ہیں کہ نہیں پڑھے ہوئے، استادوں کے سامنے بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کہتا ہے، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، پوری زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ میرے سامنے بیان کیجئے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، پھر کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ۔ حضرت امام شافعی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضرت امام شافعی ان کی آنکھیں نم ہو گئی کہ آج میرا تابعدار، وفادار اور لائق شاگرد مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نم آنکھوں کے ساتھ غمگین لہجے میں یہ بات کہتے ہیں، اے میرے شاگرد، میری خدمت کرنے والے، مجھ سے تعلیم و تربیت لینے والے، میرے سامنے بیٹھ کر درس حدیث لینے والے، بس ایک بات پلے باندھ لے، اے میرے شاگرد ایک بات پلے باندھ لے، میں تم سب احباب سے اور اپنے بزرگوں سے، علماء کرام سے، خود اپنے آپ سے یہ مخاطب ہو کر کہتا ہوں
کہ حضرت امام شافعی کا ایک قول پندے باندھ لو، انشاءاللہ زندگی بھی سمر جائے گی، آخرت بھی سمر جائے گی۔ وہ کیا نصیحت ہے؟ آج کی کانفرنس کا خلاصہ، آج کی کانفرنس کا نچوڑ میں آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، اے میرے شاگرد، لا تدع لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا ابدا۔ اے میرے بیٹے، میری پوری زندگی کا خلاصہ نچوڑ اور تجربہ یہ ہے کہ کسی معاملے میں، وہ دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، سیاست کا معاملہ ہو، معاشرت کا معاملہ ہو، وہ مارکیٹ اور کاروبار کا معاملہ ہو، کوئی معاملہ ہو، میرے شاگرد، حدیث رسول سے کنارہ کش نہ ہونا، حدیث رسول کو نہ چھوڑنا، حدیث رسول سے انحراف و انکار نہ کرنا۔ اے میرے شاگرد، یہ میری نصیحت پلے باندھ کر لے جاؤ، تیری زندگی بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے گی۔ یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہمارا دستور ہے۔ ہم پیار سے، محبت سے، شفقت سے، عقیدت سے، چھوٹوں کے پر احترام کا تقاضا رکھتے ہوئے، بڑوں کی عزت اور احترام کرتے ہوئے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حضرت امیر کی عمارت میں یہ دعوت دے کر کم از کم انشاءاللہ پورے ضلع میں پھیلیں گے کہ نہیں پھیلیں گے؟ آپ اس دعوت کا ساتھ دو گے؟ اس پھر کہو، سوچ سمجھ کر کہنا، اس دعوت کا ساتھ دو گے؟ اس مشن پر لبیک کہو گے؟ اور میرے دوستو، دامے در میں سخنے، ہمارے ساتھ چلو، ہمارے ساتھ چلو، ہمارے ساتھ چلو۔ اگر کوئی چلنے کی سکت اور طاقت نہیں رکھتا، وہ ہمارے حق میں بیٹھ کر دعا تو کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اور دعا بھی نہیں کر سکتے، تسی کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ العزیز نئے بلبلے کے ساتھ اور نئے جذبے کے ساتھ، اور حضرت قاری شاہد اقبال جو جنرل سیکرٹری ہیں اہل حدیث یوتھ فورس کے، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، انشاءاللہ ہمارے دست و بازو ہیں۔ اس دعوت کو لے کر پہلے اپنے شہر میں، ضلع میں انشاءاللہ ہم نے پھیلنا ہے کہ نہیں پھیلنا؟ اور کوشش کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ ہم نے نہیں دیکھنا سامنے 10 بندے ہیں، 2 بندے ہیں، اور قانونی رکاوٹ بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی۔ ہماری دعوت ہی پیار کی دعوت، محبت کی دعوت ہے، شفقت کی دعوت ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ آج تحیہ کر کے جائیں، عہد اور وعدہ کر کے جائیں کہ اللہ نے جو ذمہ داری ہمارے اوپر لگا دی ہے، جو ہمیں سونپ دی ہے، اس ذمہ داری کو ادا کریں گے۔ کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ قاری عمر فاروق صدیقی صاحب کی عمارت میں جس طرح اکبر اسد صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ ان کو دوبارہ جوانی دے دے، پتہ نہیں انہوں نے کیا بات کہی کہ میں نے ان سے کہا، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، ویسے اپنی صلاحیت پر کہہ دیا ہے۔ انشاءاللہ طارق ضیاء جوان ہے، کہو انشاءاللہ۔ جوان ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں تو نمے سرے شروع کرا میں تانوں جوانی وکھان واسطے۔ میں تو حضرت آسن صاحب اور حضرت شاہ صاحب، حضرت پیر صاحب اور ان کا وہ کیا بوجھ ہے میرے سر، ان کا وہ روب ہے میرے سر پہ، لیکن آج میں بہت کچھ کرنا چاہتا تھا اور کہنا چاہتا تھا، بہرحال میں نے کہہ دیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ انشاءاللہ نہ دن دیکھیں گے اور سان ربانی ساڑھے نہ آئے نا، انشاءاللہ نہ دن دیکھیں گے، نہ رات دیکھیں گے، اور نہ ہم آندھی دیکھیں گے، نہ بارش دیکھیں گے۔ یہ کتاب و سنت کی خالص اور کھری دعوت لے کر انشاءاللہ پھیلیں گے۔ یہ کیا لکھا ہوگا ہے؟ پوری دنیا پر انشاءاللہ چھائیں گے۔